أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ کا الحاکمین کی ذات بابرکات ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ الحاکمین کی ذات ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم بھی ہے، صفت رحمان بھی ہے. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. پوری کائنات کی ماؤں کا رحم اور ان کی رحم دلی بھی اگر ملا لی جائے تو وہ اللہ کے رحم و کرم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چونکہ وہ رحیم ذات ہے، اس نے ہمیں رسول بھی ایسا دیا جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے. اس نے ہمیں دین بھی ایسا دیا ہے اور ہمیں کتاب بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے جو رحمت ہی رحمت ہے.
اللہ رب العالمین کے رحیم ہونے کی اور اس کے رحم کی مثالیں ہیں۔ دین بڑا آسان دیا ہے، نبی رحمت للعالمین دیا ہے، قرآن اس نے ہمیں رحمت والا دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے شریعت کے تمام احکامات کو اپنی خاص رحمت سے نوازا ہوا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی مثالیں ہیں کہ اس نے بنی نوع انسانی کو جانوروں کی طرح فضول نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے، اور پھر ہمارے اوپر تو اللہ کا رحم سب سے زیادہ ہے کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان کی حالت میں جس نے مجھے دیکھ لیا اللہ نے اس پہ جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیا۔ بلکہ بات یہاں تک نہیں، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اگر اس کو بھی کسی نے حالت ایمان میں دیکھ لیا تو اللہ اس پہ بھی جہنم حرام کر دیتے۔ یہ اس کی رحمت کی مثال ہے۔ عبادت ہم تھوڑی سی کرتے ہیں اور اس کا اجر اللہ کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2 سنتیں ادا کر رہے ہیں، عمل بڑا ہی قلیل ہے، بڑا ہی تھوڑا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 رکعتیں جو انسان وضو کر کے پڑھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، ان 2 رکعتوں کی بدولت اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی مثال ہے۔ قلیل عمل کثیر اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا تھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یتقلب فی الجنت، وہ دوڑ رہا ہے، اٹکیلیاں کر رہا ہے، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں ٹپوشیاں ہیں، وہ مزے کر رہا ہے جنت میں۔ تو آقا علیہ السلام والسلام کے دماغ میں یہ بات گئی کہ نہ جانے اس نے کتنے بڑے نیک عمل کیے ہوں گے کہ جنت میں اتنا خوش ہے۔ تو جبریل امین سے پوچھ ہی لیا کہ یہ جو سامنے شخص نظر آ رہا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، یہ کس عمل کی بدولت جنت کے اس حصے میں آج بھی اللہ کی نعمتوں میں کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جبریل امین فرمانے لگے بشجرۃ قطعها عن الطریق کانت تؤذی الناس۔ 2 روایتیں ہیں، یہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی جو گزرنے والوں کو تکلیف دیتی تھی، اس نے ٹہنی کو کاٹا ہے، اللہ نے اسے اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اس کی رحمت کی مثالیں ہیں کہ وہ عورت جس کو زمانہ فاحشہ کے نام سے یاد کرتا ہے کہ وہ ایک کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی گئی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ تقسیم تیرے ہاتھ میں ہے، میری امت کے لوگوں کو تو نے جو عمریں عطا کی ہیں بین 60 الی 70، وہ 60 سے 70 سال ہے بس۔ آپ کو پتہ ہے 950 سال تو سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ پہلی امتوں کو اتنی لمبی عمریں دینے والا تو ہے، زندگی موت کا اختیار تیرے ہاتھ میں۔ میری امت کو اگر کم
عمر ملی ہے اور وہ اس عمر میں تیری عبادت تھوڑی سی کریں گے تو اس میں میری امت کا کیا قصور؟ اب ایک شخص 300 سال عبادت کرے اور ایک 30 سال کرے تو موازنہ تو نہیں ہو سکتا. ایک 600 سال عبادت کرتا ہے، ایک 60 سال کرتا ہے. تو امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی ایسے اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تیری امت کے لیے میں نے ایسے اعمال بنا دیے، ایسے اوقات بنا دیے، ایسے اماکن اور جگہ بنا دی ہے جہاں وہ ایک نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب. ان کو ایسی راتیں ملیں گی، ان کو ایسے اوقات ملیں گے کہ ان کی ایک ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی. تو ہمارے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے. پھر اللہ نے ہمیں رسول دیا تو رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. عربی جاننے والا جانتے ہیں یہ ماں کے بعد جب اللہ آتا ہے تو اس کا بس صرف ایک ہی ٹھوس معنی ہوتا ہے. اس کو حسر کہتے ہیں عربی میں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے تجھے صرف اور صرف اس کائنات میں اگر بھیجا ہے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آپ نہ سختی کرنے والے تھے، نہ سختیوں کو پسند کیا کرتے تھے، سوائے اس جگہ پہ جہاں اللہ کی شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے. میرے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں کیا، کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کسی کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارا. آپ اور آپ کے صحابہ کو مکے کی گلیوں میں نعوذ باللہ من ذالک کا اتنا تنگ کرنے والے کہ وہ مقدس ترین جگہ پہ میرے نبی نے ان کی تنگیوں سے آگے چھوڑ دی. صحابہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. عمر فاروق نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا تو اس روئے زمین پہ کائنات میں سب سے مقدس جگہ ہے. آپ نے بھی یہ کہا تھا اگر یہ قوم مجھے تنگ نہ کرتی میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. لیکن جب یہ نبی اسی قوم پہ غلبہ پا گئے، مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کی اس نجاست سے پاک کر دیا. آپ باہر تشریف لائے، یہی آپ کے اوپر اوجریاں پھینکنے والے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دینے والے، عمار بن یاسر کے اور ان کی والدہ سمیہ کے نعوذ باللہ جسموں پہ چھریاں چلانے والے، وہ بلال اور عبید کو سولیوں پہ لٹکانے والے، ان کو تکلیفوں سے دوچار کرنے والے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے مسلمانوں کو تنگ کرنے والا جو جانے نہیں دیتے تھے وہ سامنے کھڑے. تو آپ نے پوچھا آج میرے بارے میں کیا خیال کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. حضرت سعد نے تو ابو سفیان کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ بات کر دی تھی کہ آج مکہ میں خون کی وادیاں ہوں، آج مکہ خون سے بھر جائے گا، آج انتقام لیے جائیں گے، آج تلواریں چلیں گی، آج سرداران قریش کو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. لوگوں کے بات دماغ میں بھی یہی بات تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا تمنا رکھتے ہو، کیا آرزو رکھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا تھا کریم ابن کریم، تو عزت والا ہے، عزت والوں کا بیٹا ہے، عزت والے عزت والوں ہی جیسا معاملہ کیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا تھا جاؤ میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کسی بھی قسم کا انتقام تم سے نہیں لیا جائے گا، میں نے سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. سمامہ بن اسال کی بات آپ نے سنی، واقعات تفصیلی ہیں، وقت کم ہوتا ہے، سردار ہے. اللہ اکبر یہ کہا کرتا تھا، اسٹیج پہ بات کرنے کو دل نہیں کرتا کہ کائنات میں سب سے برا چہرہ اگر مجھے لگتا ہے تو اسی نبی کا لگتا ہے. اگر پوری کائنات میں میرے ہاں کوئی نجس ترین جگہ ہے تو وہ مدینہ ہے. اب اسی مدینے سے گزر رہا ہے تجارت کے لیے، صحابہ نے پکڑا اور پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا. ان کے ایمان اور جہاد کی زندہ مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ سمامہ
بندھا ہوا ہے، صحابہ نے قید کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ تو سمامہ نے چہرہ بگاڑ کے کہا تھا ان تقتل ذات من وَإِن تُنْعِمْ ذَا شَاكِرٍ، میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو قتل کا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر احسان کرو گے تو میں احسان فراموش بھی نہیں ہوں، تمہارے احسانوں کا بدلہ بھی چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اس کو بکریوں کا دودھ پلاؤ. ہے تو دشمن، ہے تو آپ کے نرگے میں، ہے تو آپ کی تلوار کے نیچے، صحابہ چاہتے تو اس کی گردن اڑ سکتی تھی، لیکن میرے پیغمبر انتقام نہیں لے رہے بلکہ فرمایا سمامہ کو بکریوں کا دودھ پلاؤ. مزے کی بات ہے، بکریوں کا دودھ ٹھنڈا ہوتا ہے. سمامہ بڑا گرم ہے، اس کے جواب بڑے گرم ہے، اس کو بکریوں کا دودھ پلاؤ. 7 بکریوں کا دودھ پی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن نکل کے فرمایا سمامہ کیا خیال ہے؟ اس دن کہتے ہیں سمامہ نے الفاظ بدل دی. پہلے دن کہا ان تقتل ذات من وَإِن تُنْعِمْ ذَا شَاكِرٍ، قتل کرو گے بدلہ دیا جائے گا، احسان کرو گے احسان کا بدلہ دیا جائے گا. لیکن اگلے دن اس نے احسان والے کلمات اٹھا کے پہلے رکھے اور کہا ان تنعم ذا شاکرن وَإِن تقتل ذات من، احسان کرو گے بدلہ دیا جائے گا، قتل کرو گے بدلہ لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو اور دودھ پلاؤ، اس کی تواضع کرو. آپ کو پتہ ہے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نکلے جنگ میں، دیکھا ایک عورت قتل ہوئی پڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چہرہ غصے سے لال. اس عورت کو کس نے قتل کیا ہے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں نا اسلام بڑا دہشت گردانہ نعوذ باللہ مذہب ہے، اور ہمارے مذہب کے بارے میں جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، رب کعبہ کی قسم ان لوگوں نے دین اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا. ہم تو کہا کرتے ہیں جو دین وضو کا پانی ضائع کرنے سے روکتا ہو وہ کسی کا خون بہنے دے گا؟ فرمایا کسی عورت کو قتل نہ کیا کرو. وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی کمزور کو قتل نہیں کرنا، کسی کے رستے کو اجاڑنا نہیں ہے، کسی کے درخت کو کاٹنا نہیں ہے، کسی کے پھلدار درخت کا پھل ضائع نہیں کرنا، کسی کا سایہ ختم نہیں کرنا. انسان کو اللہ حکم الحاکمین جنگی معاملات میں بھی اسلام کی خوبصورتیاں سمجھاتے ہیں. اللہ حکم الحاکمین تو ہر حالت میں رحمت والا اور رحم کو پسند کرتا ہے. آپ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا اور لوگوں جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے نہیں کرتے، چھری کو تیز رکھا کرو. کیوں تکلیف دیتے ہو جانور کو ذبح کرتے ہو؟ اللہ کے حکم پہ ہم ذبح کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے ذبح کیا کرو. انتقام کی سوچ تو انسان میں ہونی ہی نہیں چاہیے. صحیح پوچھیں، میں انشاءاللہ آخر میں یہ باتیں بھی ذکر کروں گا جو ہمارے لیے ہے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں سنتے ہیں اللہ رحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت ہمیں حاصل کیسے کرنی چاہیے، ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں، وہ اصل چیز ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاطر تواضع کرو. دوسرے دن وہ اس کی خاطر تواضع ہوئی. تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ تو سمامہ نے ایک ہی لفظ بولا وَإِن تُنْعِمْ ذَا شَاكِرٍ، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا. پتہ چل گیا کہ مجھے قتل نہیں کرنے والے. آپ نے فرمایا سمامہ کی اور خاطر تواضع کرو، سمامہ کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. کائنات میں ابو جہل کے بعد اگر دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو ابو سفیان نے پہنچایا ہے. لیکن میرا نبی کیسا کریم ہے، میرے نبی کے رحیم اور رحمت ہونے کی کیسی مثالیں. مکہ فتح ہو رہا ہے، دشمن تلواروں کے ڈر سے بھاگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن. لوگوں
تم میں سے جو بھاگ کے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، اسلام اسے امن دے دے گا، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہے تو دشمن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پاتے ہی اس دشمن کی عزت افزائی کر لی۔ سردار تھا تو اللہ کے پیغمبر نے سرداروں جیسا معاملہ کیا، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تیسرے دن بھی جب سمامہ کا یہ جواب تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلقوہ، سمامہ کی رسیاں کھول دو، اس کو جانے دو جہاں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ رستہ کھلا ہے۔ سمامہ نے کہا اب آپ نے مجھے کہیں جانے کا چھوڑا ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر۔ پھر اپنی زبان سے یہ لفظ بولے تھے، کائنات میں سب سے برا ترین چہرہ آپ کا لگتا تھا، اب اس کائنات میں سب سے محبوب اگر چہرہ ہے تو وہ آپ کا ہے۔ سب سے اچھی جگہ مجھے لگنے لگی ہے تو مدینہ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان سے نرمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سختی والا معاملہ کریں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تیرے جانثار ضرور صحیح، یہ جانے قربان کرنے والے ضرور صحیح، لیکن اگر آپ کے اندر سختی آ گئی، یہ صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے۔ سختیاں نہ کیا کرو، اپنے اندر شدت پیدا نہ ہونے دو، رحمت کا معاملہ اپنے اندر رکھا کرو۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بڑے نرم مزاج ہیں۔ اس کائنات میں کتنی محبتیں ہیں، ماں کو بیٹے سے، باپ کو بیٹے سے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، حتیٰ کہ جانوروں کو اپنی اولادوں سے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے، دوست احباب کو ان کے دوستوں سے، میاں بیوی کو اپنے درمیان کتنی محبت ہے۔ اس کائنات کی محبتیں اگر اکٹھی کی جائیں تو وہ کس قدر بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں جتنی بھی رحمت اور محبت پائی جاتی ہے، یہ اللہ حکم الحاکمین کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، باقی 99 حصے تو اللہ نے قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے لیے رکھے ہوئے۔ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن بات بالکل سیدھی ہے، زمین سے فصل لینے کے لیے اسے نرم کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دل کی بنجر زمینوں کو پہلے نرم کرو، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، سختیوں کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکو۔ اس سے بڑی رب کعبہ کی قسم کیا بات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ پہ بہتان لگانے والا وہ مصطح بن اثاثہ، بہتان بھی کس پہ؟ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات نبی کی بیوی ام المومنین، ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، خالہ زاد۔ عبداللہ بن ابی منافق جو سردار بنا اس معاملے کا، اس نے یہ 3-4 چھوٹے موٹے گواہ بھی داخل کر دیے۔ انسان تھے، غلطی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو مصطح بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے عائشہ کو دیکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اب جب برات کا اعلان آیا، واقعہ تفصیلی ہے، سیدہ عائشہ سے آپ نے بات کرنا چھوڑ دی۔ 1 مہینے کے قریب اس طرح کا وقت گزرا، عائشہ رو رو کے اپنی آنکھیں ضائع کرنے والی ہو گئی، اور جسم اتنا نحیف اور کمزور اور بیماری میں گر گیا کہ چارپائی سے چارپائی ہو رہی تھی، اور اللہ کے پیغمبر سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ فرماتی ہے میرے دماغ میں آیا کہ شاید آپ کو خواب آ چکا ہوگا، میری برات کا اعلان ہو چکا ہوگا، آپ کو اللہ نے بتا دیا ہوگا، عائشہ اس کام سے پاک ہے، لیکن میری تو حالت اس وقت بالکل ہی دیگر کو ہوگی جب آ کے آقا علیہ السلام نے مجھ سے کہا عائشہ اگر گناہ ہوا ہے تو بتاؤ، میں تیرے لیے اللہ سے معافی طلب کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے اپنا چہرہ پھیرا۔ ابو بکر کی حالت کیا ہوگی، ان کی والدہ کی حالت کیا ہوگی، عائشہ کی حالت کیا ہوگی، میرے نبی کی حالت کیا ہوگی، آپ کو چاہنے والوں کی حالت کیا ہوگی، آل ابی بکر کی حالت کیا ہوگی۔ بیٹھی بیٹھی اپنا چہرہ موڑا، اپنی زبان سے کلمہ نکالا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں وہی بات کہوں گی جو یعقوب نے یوسف کے لیے کہی تھی، میرے غموں کا اگر کوئی مداوع کرنے والا ہے تو اللہ کا بنا کے بھی کی ذات ہے۔ کہا پھر میں نے آنکھ بچا کے دیکھا تو میرے پیغمبر کا چہرہ بدل رہا ہے۔ کہتی ہے میں نے تو اللہ کی قسم کبھی سوچا بھی نہ تھا
میرے دل میں خیال یہی تھا کہ آپ کو خواب آئے گا، میرے دل میں خیال یہی تھا کہ آپ کو الہام ہوگا، لیکن میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اللہ میری شان میں قرآن کی 10 آیتیں نازل کر دیں۔ جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تو آپ کا چہرہ بدل جاتا، وحی کا وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتا۔ جب چہرہ بدلا، پسینے چھوٹے، حالت سدھری، جبریل واپس گئے، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک کو اللہ نے تیری برات کا اعلان قرآن مجید کی 10 آیتیں اتار کے فرما دیا۔ بڑی حالت نازک ہے، اعلان ہو گیا، بہتان لگانے والوں کو کوڑے لگ گئے۔ ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی، کہا اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح بن اساسہ کو 1 روپیہ نہیں دوں گا، میں خرچے کر کر کے مر گیا، اور اس نے میری بیٹی نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کائنات کی ماں پہ الزام لگاتے ہوئے اس کو محسوس نہ ہوا، آج کے بعد میں اس کو کبھی خرچہ نہیں دوں۔ سورہ نور فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ جس کو اللہ نے دیا ہے اسے قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ خرچہ نہیں کرے گا، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں انسانوں سے ہوں گی، فرشتوں سے نہیں ہوتی، لیکن تم کبھی فرشتے بن نہ جایا کرو کہ جس سے غلطی ہو اسے معاف نہیں کرنا۔ آگے اللہ کے الفاظ ذرا سخت تھے، کس کے لیے؟ ابو بکر صدیق کے لیے۔ معاملہ بھی کتنا سخت تھا، فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم مصطح کو معاف نہیں کرو گے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی انگلی اٹھائی، بلا وعزتک یا رب، اللہ تیری عزت کی قسم میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، لہٰذا میں ابھی مصطح بن اساسہ کو معاف کر رہا ہوں۔ معاف نہیں کیا تھا، بلکہ فرمایا کہ جتنا خرچہ دیا کرتا تھا آج کے بعد مصطح کو اس سے 2 گنا خرچہ دیا کر۔ ایسی رحمتوں اللہ کو پسند ہے، ایسی نرمی اللہ کو پسند ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے، عالمین دونوں جہانوں کو کہتے ہیں، اس جہاں کو بھی اس جہاں کو بھی، دونوں جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ خدائے ذوالجلال کی قسم میرا نبی انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ہزاروں نمونے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو قرآن نے کھول کے بیان فرمایا ہے، احادیث کھول کھول کے بیان کرتی ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے وتیرے سے تنگ آ کے ان کے خلاف بددعائیں کر لی۔ نوح علیہ السلام نے کہہ دیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس کائنات پہ اب کافروں کا کوئی گھر ایک بھی نہیں چھوڑنا، ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے دعا سن لی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ دعا اس نبی کے پاس بطور ایٹم بم کے ہوا کرتی تھی، لکل نبی دعوت مستجابہ۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہوئی ہے جو دعا ہر حال میں فوراً قبول ہونی ہوتی تھی۔ سارے نبیوں نے وہ دعائیں کر لی، اپنی ہی قوم کے خلاف کر لی۔ جب تنگی حد سے زیادہ بڑھ جاتی، جب ان کافروں کا کفر حد سے زیادہ بڑھ جاتا، جب ان کا تکبر اور رعونت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں حد سے تجاوز کرنے لگتی تو نبی اپنی قوم کے خلاف بددعا کر دیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر آپ پہ سب سے بھاری دن کون سا ہے؟ آپ کے دور نبوت میں سب سے سخت دن آپ کے اوپر کون سا لگا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب میں طائف گیا تھا، تیری قوم کے لوگوں کا ستایا ہوا میں مکہ سے نکلا تھا، کوئی گالیاں دینے والا ہے، کوئی پتھر مارنے والا ہے، کوئی میرے نبی پہ حالت سجدہ میں اوجری پھینکنے والا ہے، کوئی میرے نبی کی بیٹیوں کو گالی دینے والا ہے۔ ایک بدبخت تو یہاں تک کہہ گیا تھا نقل کفر نباشر، لیکن میں اپنے نبی کی رحمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ کلمات کہنے کی جرات نہیں ہو رہی۔
کہا یہ تو اگر پیدا ہوا ہے تو حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. میرے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا. اپنے لیے کبھی انتقام میرے نبی نے نہیں لیا. کہا تیری قوم کا ستایا ہوا طائف کیا تھا، میرے دل میں خیال تھا کہ طائف والے مجھے قبول کر لیں گے، لیکن جب طائف والوں نے میرے سر میں پتھر مارے، خون بہا، میرے نبی کے جوتے میں گرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں آپ کی جوتی کے ساتھ چپکنے لگ گئے، آپ غش کھا کے زمین پہ گرے، آپ پہ غشی کی حالت ہے. آپ کے ساتھی کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، فرشتے اترے، جبریل آیا، ملک الجبال ساتھ تھا. کہا انا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ مجھے حکم دے میں طائف والوں کو کچل کے شوربہ بنا کے رکھ دیتا ہوں. ان کی جرت کیسے ہوئی آپ کو پتھر مار جائیں؟ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے. جب آپ نے اپنے ہاتھ جوڑے تو میرے دل میں خیال گزرا تھا کہ آج طائف والوں کا تو کام تمام ہو جائے گا. میرے نبی کی زبان سے اگر ان کے خلاف کوئی کلمہ نکلا تو ان بدبختوں کی کوئی بچت نہیں ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے مجھے کیا بنا کے بھیجا. آپ نے اپنی قوم کے ظلموں سے تنگ آ کے دعا نہیں کی، وہ دعا استعمال نہیں کی، بلکہ فرمایا انی قبلت دعوتی لامتی شفاعۃ یوم القیامہ. یہ جو دعوت اور یہ دعا جو اللہ ہر نبی کو قبول ہونے والی دیا کرتا تھا، میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا کے رکھ دیا. وہاں میں اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے رو کے یہ دعا کر رہا ہوں رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک اونٹ نے آپ کے سامنے گردن بچھا دی، ہنہنانے کی آوازیں نکالنے لگا. لوگ کہتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی. وہ تو جانور بولتے ہوں گے، اللہ نے سکھا دیا، لیکن میرا نبی بھی کیا نبی ہے. اونٹ آ کے آپ کے سامنے بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے غذا کم دیتا ہے اور کام زیادہ دیتا ہے، تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، کام زیادہ نہ لیا کرو. فرمایا لِكُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ حَسَنَةٍ، جانور جو بھی ہو، جس چیز کو اللہ نے روح عطا کر دی ہوئی ہے، جسے اللہ نے جان نصیب کر دی ہے، جس میں رب نے زندگی پھونک دی ہے، وہ جیسا مرضی جانور ہوگا، فرمایا جب اس کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ اس کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے گا. ہر ذی روح کے ساتھ اچھا تعلق رکھا کرو. آپ ہمسایوں کے لیے رحمت ہیں، آپ اپنی امت کے لیے رحمت ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. قرآن کہتا ہے آپ کو تو اپنی امت کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے کہ ان کے غم میں لگتا ہے آپ اپنی جان ہی نکال دیں. بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، بعض منکرین حدیث اس پہ اعتراض بھی بڑا کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی امت کے لوگوں کو اس دین کی دعوت دی اور لوگوں نے ابتدا میں اس کو قبول نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس طرح ہو گئی تھی. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، امت کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے میرے نبی اتنے غم میں چلے گئے تھے کہ یوں لگا کہ جیسے آپ کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا لیں. ایسی فکر اپنی امت کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات، جیسے میں نے اشارہ کیا، اللہ ارحم الراحمین ہے. اس نے نبی رحمت للعالمین دیا ہے، اس نے یہ قرآن ہمیں رحمت والا دیا ہے. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس نے دین اسلام بڑی رحمت والا دیا ہے. اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ اپنے بندے پہ اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بوجھ نہیں ڈالتے. بندہ سو جائے، اس کے کوئی اللہ نہ کرے دماغ پہ چوٹ لگی اور اس کی عقل پہ پردہ آ گیا، ابھی بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، ابھی طاقت نہیں ہے، ابھی مکلف نہیں ہے،
اللہ احکم الحاکمین نے ایسے تمام افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم کو اٹھا لیا، رفع القلم عن ثلاثۃ، بندہ سویا ہوا ہو اگر سونے کی حالت میں اس سے کوئی بھی گناہ ہو جائے اللہ احکم الحاکمین اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لکھتے ہی نہیں۔ حالت غشی میں، حالت بچپن میں، ایسی حالت میں جہاں انسان کو پتہ نہ چلے، جہاں مجبور ہو جائے، مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں مردار کا گوشت آ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کھانا واجب ہے، وہ ضرور بھی ضرور اپنی جان بچا لے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی جان کو بچانے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ رب کعبہ کی قسم یہ دین انتہائی نرمی والا ہے، یہ بڑی رحمت والا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اس رحمت کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے؟ بیان کرنا، سننا سنانا یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ ہمیں رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ مزاج ہے اور غلط مزاج ہے کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ اور فاحشہ کو اور اس 100 قتل کرنے والے کو معاف کیا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور پھر اعمال کی کمزوری کے لیے ہم اس طرح کی دلیلیں پیش کیا کرتے ہیں کہ جی اللہ نے 100 قتل کرنے والے نے بھی تو معاف کر دیتا سی، تسی سانو ایویں ڈراندے رہندے ہو۔ ایسے نہیں معاف کر دیا بھائی، سیدھی بات ہے، اس کی ذرا آپ محنت دیکھیں۔ آپ نے شاید یہ حدیث کے الفاظ سنے ہوں، اس شخص نے جب جا کے کسی سے فتویٰ لیا تھا کہ میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا اللہ میرے اوپر بھی رحم کرے گا؟ کیا میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں بھائی، ہمارے جیسا کامل علم ہوگا، اور جلد بازی میں فتویٰ دے بیٹھا۔ اس نے تلوار نکالی، اس کی بھی گردن اڑا دی، 100 پورے ہوئے، دوسرے عالم کے پاس گیا، کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کی رحمت تو انسان کے لیے ہر وقت تیار ہے، یہ تو اللہ نے خود فرمایا ہے، اے انسان کے بیٹے اگر تو میری طرف ایک بالشت چل کے آئے گا میں تیری طرف ایک ہاتھ چل کے آؤں، اور اگر تو میری طرف چل کے آئے گا میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ بلکہ مسلم شریف کی تو روایت ہے، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو 6 گھڑیاں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کا گناہ نہ لکھو، شاید یہ اپنے گناہ سے توبہ کرے، اور 6 گھڑیاں گزرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کی طرف نہیں آتا تو اللہ فرماتے ہیں اس کو ایک گناہ لکھ لو، جبکہ ایک نیکی کیا نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ لیتے ہیں۔ ارادہ کرنے پہ ثواب لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ کام کر لے تو اللہ 10 گنا زیادہ اضافہ کر کے لکھوا دیتے ہیں۔ کہا ہو سکتی ہے توبہ، لیکن کچھ کرنا پڑے گا، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ رحمت کرنے والا ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا یہ جو تو گناہوں والی زمین پہ رہتا ہے نا، اس زمین کو چھوڑ دے، یہ علاقہ چھوڑ، فلاں بستی میں جا، فلاں بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی بستی نیکوں کی بستی ہے، اپنے گناہوں والی اس منحوس جگہ کو چھوڑ دے، اپنی زندگی کے زاویوں کو جب تک بدلو گے نہیں تب تک یہ نہ سمجھنا کہ رحمت کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ فضول لوگوں کو بھی عطا کر دیا کرتا ہے۔ اس کے لیے بھائی محنت کرنا پڑتی ہے۔ 4 ٹکے اگر تم نے دنیا کے حاصل کرنے ہو تو 24 گھنٹے ملازمتیں کرتے ہو، اور اتنی بڑی رحمت کہ جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، اس کے لیے صرف اشارہ کافی ہے، اس کے لیے اعتماد کافی ہے، اس کے لیے کلمہ کافی ہے۔ کہا چھوڑو اس علاقے کو، لہٰذا میں بھی آپ سے یہ کہوں گا، چھوڑو ان اعمال کو جہاں ہم لگے ہوئے ہیں، چھوڑو اپنی اس زندگی کو جہاں ہم ڈٹے ہوئے ہیں، چھوڑو اپنی خواہشات کو، قربان کر اپنی توجہ کو، ہر چیز کو اللہ احکم الحاکمین کے لیے چھوڑ دو، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے تمہیں اپنے گھیرے میں رہتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے۔ وقت ختم ہو گیا، نکلا، اور نکلتے ہی اس کو موت آ گئی۔ اپنے علاقے کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے واپسی پہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، سب صحابہ سونے لگے تو بلال کو کہا بلال ہمیں جگا دیں۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ بلال کی بھی آنکھ لگ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سورج نکلا، شعاع پڑی، ابو بکر صدیق اٹھے، منظر دیکھا، اللہ کے پیغمبر سوئے ہوئے ہیں، عائشہ صدیقہ کی ران پہ آپ کا سر مبارک ہے، جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنی دیر میں عمر کو شعاع پڑی، عمر بھی اٹھ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، ذرا جری تھے، ایمان زیادہ مضبوط تھا۔ الصلاۃ خیر من النوم، بڑی اونچی آواز میں کلمہ بولا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے، کہا بلال یہ کیا ہو گیا ہے، تم نے ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ میں نے تیری ذمہ داری لگائی تھی کہ تو ہمیں جگائے گا، اور دیکھ سورج نکل آیا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، اللہ کے پیغمبر جس ذات نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا، ڈانٹا نہیں ہے، فما زجرنی فما قہرنی، انتقام نہیں، تھپڑ نہیں، برا بلا نہیں، بلکہ خدائے ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کی سیرت اور صورت کا مطالعہ کیجئے، آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، میرے نبی نے کبھی بھی کسی شخص کا نام لے کے اسے کوئی ایسا کلمہ نہیں بولا کہ جس سے اس کو تکلیف ہوتی۔ کبھی آپ اس طرح کی چیز دیکھتے تو منبر پہ آ کے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، ما بال اناس وما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا بنے گا جو ایسے ایسے کرتے ہیں۔ ہم تو سیدھا خیر مارتے ہیں، بلکہ میں تو معذرت سے کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ میں تو سیدھی کرتا ہوں نا، ہمیں بچوں لنگ جائے۔ یہ جو عادتیں ہیں بڑی بری عادتیں ہیں، کبھی آپ بھی ایسی باتیں برداشت کر کے دیکھو، برداشت نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی۔ نہیں، اللہ کے پیغمبر کا یہ رویہ نہیں ہے، یہ انسان کے رحیم ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اس کے شفیق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، چلو میرے صحابہ اس جگہ کو چھوڑ دو جس جگہ پہ نماز ادا ہوگی، یہاں پہ شیطان آ گیا، چھوڑو، یہ مجلسیں چھوڑو، یہ محفلیں چھوڑو، یہ یاریاں چھوڑو، یہ دوستیاں چھوڑو، یہ فیس بک کا ساتھ چھوڑ دو، یہ واٹس ایپ کی فحاشیاں چھوڑ دو، یہ انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو بچا لو، گناہوں کی زندگی سے نکال لو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے تو اس کی رحمت لینے والا پہلے دن تو اللہ کو دکھاؤ۔ نکل گیا یہاں سے، ابھی تھوڑی دور آگے چلا تھا کہ فرشتہ آیا، روح قبض کر، مشہور واقعہ ہے۔ جنتی فرشتے بھی آ گئے، جہنمی فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہتے تھے ہم اٹھائیں گے، توبہ کر چکا تھا، اپنا علاقہ چھوڑ چکا تھا، نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا، رجحان بدل گیا، زمین بدل گئی، علاقے بدل گیا، دل بدل گیا، زمین بدلے، زمان بدلے، زمانے کی ہوا بدلے، اگر بدلو گے تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ جہنمیوں نے کہا 100 کا قاتل ہے، ابھی اس بستی میں نہیں پہنچا تھا، پہنچ جاتا تو ممکن ہے معاملہ اور ہوتا، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے خطاب فرمایا میرے فرشتوں اختلاف کیوں کرتے ہو، زمین ماپو، بات سوچنے والی ہے، بات سمجھنے والی ہے، غور سے سننے والی ہے، زمین ناپ لو، جہاں سے قتل کر کے آ رہا ہے اگر وہ زمین تھوڑی ہے تو جہنم والے اٹھا لو، جدھر جا رہا ہے اگر وہ زمین تھوڑی ہے تو جنت والے اٹھا لو۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، زمین ناپی گئی، زمین تولی گئی تو وہ علاقہ جو نیکوں کی طرف تھا اس طرف ایک بالشت زمین کم ہوگی، جس کو پنجابی میں ہم گٹ کہتے ہیں۔ ادھر والی زمین ایک بالشت زیادہ ہے، ادھر والی زمین ایک بالشت کم ہے۔ جنتیوں نے اٹھایا، اسے جنت میں پہنچایا۔ میری عرض یہ ہے، زمین سکڑ گئی تھی رب کے حکم سے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی قتل کر کے آئے ہوئے، زمین سکڑی رب کے حکم سے، لیکن 1 کلومیٹر کیوں نہ سکڑ گئی، 2 کیوں نہ سکڑی، مرحلے کیوں نہ سکڑی، 5 کیوں نہ کم ہوئی، کیا وجہ ہے کہ صرف 1 بالشت زمین کم ہوئی تھی؟ اگر یہ نکتہ تجھے سمجھ آ جائے تو بات بن جائے گی۔ سننے دار قطلی کی غالباً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جب موت کا فرشتہ نظر آیا اور یہ دھڑام کر کے زمین پہ گرا تو اس نے زور لگایا کہ میں ان لوگوں کی بستی کے قریب پہنچاؤں، اپنے سینے کو زمین پہ رکھ کے اس نے سینہ گھسیٹا تاکہ جتنا ہو سکتا ہے میں نیکوں کے قریب ہو جاؤں۔ اس کا سینہ صرف 1 بالشت گھسا تھا، اس سینے کا گھسنا رب کو اتنا پسند آیا کہ جنت کا وارث بن۔ کوشش کرنا پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اگر تم رحم چاہتے ہو رب کا
اگر تم چاہتے ہو اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے، اقیم الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑو گے، آتوا الزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، جب تک تم اپنے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے اللہ رحمت نازل نہیں کرے گا۔ یہ اس کا قانون ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ نے اس موضوع کو ذکر کیا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہوا کرتی ہے جو نیکی کرنے والے ہوں، جو احسان کرنے والے ہوں، جو اچھے اچھے معاملات کرنے والے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ ان لوگوں کو رحمت بھی دیا کرتا ہے جو اللہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گئے، تم اپنے گناہوں کی رب سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، اپنے گناہوں کی رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگتے؟ اگر تم ایسا کرو گے ترحمون، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیا کرے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، توبہ استغفار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا یہ بڑی بابرکت کتاب ہم نے تمہیں دے دی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے لگو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نیکی کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا صبر کرنے والے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ۔ کبھی اللہ آزما لے تو صبر کا مظاہرہ کر جایا کرو، اللہ صبر کرنے والوں پہ اپنی بڑی رحمت نازل فرمایا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو آخری بات ہے، نیکی کی باتیں کیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے لوگوں کو روکا کرو، جہاں برائی نظر آئے جتنی طاقت ہے اس کو روکو، جہاں طاقت ہے بس میں ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی صفات ذکر کی ہیں، والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکیوں کا حکم دے کے لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، جو کام کرتے ہیں یہ لوگ اللہ احکم الحاکمین ان قریب ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دے۔ تو رب کی رحمت چاہیے تو یہ کام ہے کرنے والے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت نے نصیب فرمائے، اور وہ اسباب اور وہ کام جن کے کرنے سے اللہ کی رحمت انسان کے اوپر آتی ہیں، اس کی زندگی میں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ وہ سارے کام ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔